حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام علی کس نے رکھا؟ یہ واقعہ ولادت کے دن ہی طے پایا، یعنی یہ جو اسم ہے یہ کسی جانب سے، گھر کی جانب سے آیا؟ اور اس کے پیچھے بھی کیا واقعہ ہے، کیا تاریخ ہے، اس کو بھی ذرا بیان فرما دیں، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور سے مسلمانوں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کچھ دنوں بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے، عقیقہ وغیرہ ہوتا ہے، سنت وغیرہ ہوتی ہے، ان تمام مراحل سے ویسے ہی گزارا گیا؟ دیکھیے جناب، خود اگر ہم روایات کا سہارا لیں اور تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ صرف امیر المومنین نہیں، ابھی رسالت مآب جب دنیا میں ہے، کیونکہ یہ جو بنو ہاشم ہے یہ دعوے دار تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، تو ان کی جو روایات ہیں، ان کی جو ساخت ہے، ان کی جو قدریں ہیں، ان کی جو ویلیوز ہیں، یہ کمپلیٹلی دین ابراہیمی پر تھیں۔ ہاں کچھ تغیر تبدیلی ہو سکتی ہے زمانے کے تغیر تبدیلی کے ساتھ ساتھ، لیکن مثلاً یہ موجود تھے۔ ابھی تو امیر المومنین کے ساتھ رسالت مآب موجود ہیں، تو کیوں کرنا ہوا ہوگا کہ عقیقہ بھی ہوا ہو، یہ سب چیزیں، یہ تمام رسوم و رواج یہ ضرور ہوئے ہوں گے، لیکن جناب رسالت مآب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم اگر معلوم کریں تو آپ دیکھیں گے تاریخ میں حضرت عبداللہ خود جب اس دنیا میں تشریف لائیں، حضرت عبداللہ کے والد کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن جناب رسالت مآب کے والد صاحب کے والد دادا مناف، جی عبد المطلب ہے نا، عبد المطلب، جی حضرت عبد المطلب کی کوئی اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی، پروردگارہ اگر تو مجھے بیٹے عطا کر دے تو میں 11 بیٹے عطا کر دے تو میں 11ویں میں سے ایک کی قربانی کر دوں گا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ کوئی اولاد نہیں تھی، بڑے سالوں اولاد نہیں، کوئی 10 12 15 سال کا گیپ ہے، کوئی اولاد نہیں تھا عبد المطلب کے ہاں، قرآن نکالا گیا اور اس کے بعد جی وہ بہرحال ایک، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور کریم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آ رہے ہیں تب بھی صدقے کے لیے، اور تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے خاطر 100 اونٹوں کی قربانی کو دیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جب رسالت مآب آ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں ابو لہب جیسا شخص، رسالت مآب کے دنیا میں آنے پر ابو لہب جیسے شخص نے قربانی کی ہے، ابو لہب جیسے شخص نے کنیز بھی اپنے آزاد کی، جی کنیز آزاد کی۔ اب آپ یہ دیکھیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ اب بنو ہاشم کے اندر یہ قدریں موجود ہیں۔ تو جب حضرت رسول خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران اور ان کی آمد کے وقت یہ تمام تر واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں، تمام رسوم و رواج انجام پذیر ہو رہے ہیں، تو یقیناً جناب امیر کائنات کے وقت نام کس نے رکھا؟ نام روایات میں ملتا ہے کہ رسالت مآب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں دیا، اور انہیں کہاں سے ملا؟ حضرت جبریل کے ذریعے۔ حضرت جبریل کو کہاں سے ملا؟ خداوند عالم کے ذریعے، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں جس ہستی کا۔ اور میں یہاں پر ایک اور سوال کرتی ہوں، آپ سے سوال کرتی ہوں، ہمارے یہاں روایات ملتی ہیں کہ بھائی 9 برس میں امیر المومنین ایمان لائے، چونکہ آپ جو سوال کر رہے ہیں نا وہ ایک ایسے بچے سے متعلق کر رہے ہیں جو ابھی دنیا میں آ رہا ہے اور اسے اسلام لانا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، علی تب بھی مومن نہیں، مسلمان نہیں، امیر المومنین تھے جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے، جب کوئی مومن بھی نہیں تھا، تب مومن بھی نہیں تھا، تب امیر المومن تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جب ارواح سے وعدہ اور میثاق، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب نبیوں سے وعدہ لیا، جب ارواح سے وعدہ لیا، تو اس وقت ایمان خلق ہو چکا ہے، اس وقت اللہ جانتا ہے کہ کون خیر پر ہے، کون شر پر ہونے والا ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں گے ہمیں کہا جاتا ہے بھائی 9 برس میں امیر المومنین ایمان لائے، یہ بات بڑی عجیب سی ہے۔ میں آپ سے خود سوال کرنا چاہوں گی، جب جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب امیر کائنات اس دنیا میں آئے، اچھا آپ جانتے ہیں 25ویں سال سے حضرت رسول خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہو چکی ہے، ابھی تک آپ کے 2 فرزندان کا انتقال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم اور القاسم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ حضرت رسول خدا کو یہ بات رنجیدہ خاطر رکھتی تھی کہ بیٹا نہیں ہے، پھر مختلف جگہوں سے تان کرنا، تانوں کا آنا نعوذ باللہ، اور لوگوں کا کہنا کہ آپ تو ابتر ہیں، کوئی اولاد نہیں فلانا۔ اب چونکہ جناب فاطمہ بنت اسد دیکھ رہی ہیں یہ میرا پالا ہوا بچہ ہے جو رنجیدہ خاطر رہتا ہے، جو پریشان رہتا ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے 3 دن کے بعد امیر المومنین کو کیا کہتے ہیں جناب رسول خدا کو ہبا کر دیا، اڈاپشن میں دے دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کیوں دیا؟ وجہ کیا تھی دینے کی؟ کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہ بھی ایک ایسا رشتہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول، یعنی اللہ کے رسول کو حضرت ابو طالب نے پرورش فرمائی تھی، لہٰذا اب اللہ کے رسول کی اس بھائی کی پرورش اللہ کے رسول نے خود فرمانی ہے، تو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا، ہبا کر دیا اور اڈاپشن میں لے لیا۔ کیا بہترین جواب دیا آپ نے، تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا، یہی تو میں جواب دینا چاہ رہی تھی آپ کو۔ یعنی آپ اس بات کو مانتے ہیں، اس بات پر رضامند ہیں کہ جناب رسالت مآب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا تو یہ احسان اتارا تو نہیں جا سکتا، لیکن ان کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے بیٹے علی کو جناب فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب نے جناب رسالت مآب کی ملکیت میں اڈاپشن میں دے دیا۔ اس بات سے راضی ہیں آپ؟ اس بات کو مانتے ہیں آپ؟ جب آپ یہ بات مان رہے ہیں
میرے گھر کا بھی اگر 3 برس کا بچہ ہوگا نا, اگر وہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو وہ نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا, مجھے اللہ اللہ کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائے گا, مجھے کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو کلمہ پڑھنا شروع ہو جائے گا. مجھ پر اگر خدا نخواستہ مجھ پر اگر میں کہوں مجھ پر وہی آ رہی ہے, جب میں وہ قرآن وہ کلام پڑھوں گی تو وہ بچہ بھی کلام پڑھنے لگے گا. آپ کے یہاں علی 9 سال میں ایمان لا رہے ہیں, وہ بچہ جس کی پرورش رسالت مآب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں. ابھی اعلان نبوت سے پہلے ابھی نماز واجب نہیں ہوئی ہے, رسالت مآب نماز پڑھتے نظر آ رہے ہیں, روزہ رکھتے نظر آ رہے ہیں, اپنے انداز سے عبادت انجام دیتے آ رہے ہیں. 9 سال اپنے بیٹے کو علی, اور یاد رکھیے گا یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ رسالت مآب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر المومنین یہ کزنس فگر ہیں, یہ بردرز ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے فرینڈز ہیں. یہ بالکل غلط ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے فادر اور سن فگر جیسے ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باپ بیٹے جیسے ہیں. رسالت مآب کی عمر 30 برس ہے اور امیر المومنین ابھی اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں. تو اپنے حضرت علی کو اپنے بیٹے کی طرح جناب رسالت مآب نے پالا. تو جب باپ اپنے بیٹے کی پرورش کر رہے تو نام بھی خود رکھے گا, عقیقہ بھی خود کرے گا, اس پہ قربان بھی جائے گا. حتیٰ کہ تاریخ کہتی ہے جناب خدیجہ نوالے بنا کے کھلاتی تھیں. حضرت رسول خدا کے سینے پہ امیر المومنین سوتے تھے, سینے پہ سو رہے ہیں. اب آپ بتائیں 9 سال میں ایمان لائے گا ایسا بچہ؟